آج کل ہر شخص جو ہے نا وہ ایک ٹرم ہے جس کو جانتا ہے، وہ ہے پی آر پی. ویسے تو ہم بوٹاکس، فلرز اور بھی 2-3 چیزیں سن رہے ہیں، لیکن پی آر پی بہت کامن ہے. میں نے کیوں آج ان کو بلایا جو گیسٹ ہیں بھی، جن کو میں آپ کو انٹروڈیوس کرواؤں گی. پی آر پی کے نام پہ مجھے ایک واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں اور پھر میں گیسٹ انٹروڈیوس کراتی ہوں. ہماری ایک جاننے والی ہیں، وہ بھی کسی ٹی وی چینل کے لیے میک اپ کا ہی کام کرتی ہیں. تو ایک دن مجھے کہنے لگی کہ ماوش سنڈے کو نا میرے گھر آ جانا، ہم سارے فرینڈس جمع ہو رہے ہیں. وہ ایک ہمارے چینل پہ لڑکا ہوتا تھا جو کہ میک اپ سکھاتا تھا، اس نے وہ خرید لیا ہے، ایک اس نے کٹ خرید لی ہے اور اس نے پی آر پی کا کہیں 2 ہفتے کا کورس کیا ہے. وہ ہم سب کی پی آر پی کرے گا. اینڈ آئی واز لائک اچھا نیڈل چینج کرے گا؟ ان باتوں کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اتنی مسکنسیپشنز ہیں، اور کوئی بھی چیز جو کہ آپ کی اسکن کے اندر جا رہی ہے اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اور کیا واقعی ہر مسئلے کا حل پی آر پی ہے یا نہیں ہے. ان سارے سوالوں کے لیے میں نے آج مدعو کیا ہے ڈاکٹر صاحبہ کو. وہ ہمیں ان تمام مسئلوں کا کیا کہتے ہیں سارے سوالوں کا جواب دیں گی. اور سب سے اچھی بات یہ کہ انہوں نے 2 ہفتے کا کہیں سے کورس نہیں کیا، وہ ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں اور کوالیفائڈ ایستھیٹیشین ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر فائزہ عصمت. السلام علیکم. ڈاکٹر فائزہ، سب سے پہلے تو آپ بتائیں، اس طرح کی چیزیں آپ سن رہی ہیں ادھر ادھر کے 2 ہفتے کا کورس کر کے پی آر پی ہو رہی ہے؟ تھائی لینڈ سے میں نے آن لائن کورس کیا ہے. 2 ہفتے آپ نے شاید تھوڑا زیادہ کہہ دیا. اچھا. ہاں، اس کا ڈے کورس بھی ہے، اور ایسا بھی ہے جو ہاں اور ایسے بھی ہے جو صرف آبزرو کر رہے ہیں، یا جیسے آپ نے کہا میک اپ آرٹسٹ. آئی ڈونٹ نو ویئر ڈڈ ہی گیٹ دی ٹریننگ. ٹریننگ کی بات نہیں ہو رہی. نہیں، یہ تو بہت لمبی ڈبیٹ ہے اس کے اندر. تو آپ کو سو یہ پیشنٹ چوائس ہے ایکچولی. اور یہ جو آپ نے پلیٹ فارم مجھے بلایا یہاں پہ، آئی ایم ویری ہیپی ٹو کم ہیئر اسپیک اباؤٹ اٹ، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے پیشنٹس میں، لوگوں میں اویئرنیس لانا. کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ اتنا ہائی نہیں ہے. جو پیشنٹ سن لیتا ہے بس وہی کرنا چاہتا ہے. میں اس پہ آؤں گی. پہلے ڈاکٹر صاحبہ اپنے آپ کو تھوڑا سا انٹروڈیوس کروائیے کہ آپ نے 2 ہفتے کا کورس کیا ہے، باقاعدہ پڑھائی کی ہے؟ ہاں، تھوڑا سا پڑھ لیا ہے. میں نے اپنی ایم بی بی ایس جو ڈگری کی تھی پاکستان سے، بیسک میڈیکل کوالیفیکیشن فرام پاکستان. دین اس کے بعد میں انگلینڈ چلی گئی. انگلینڈ میں میری تقریباً آئی ایم ورکنگ ان NHS فار مور دین 15-16 ایئرس ہے. سو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بیسک جو شروع کی ٹریننگ ہے آلموسٹ 8-9 ایئرس، تو وہ آپ بیسک ڈفرینٹ روٹیشنز ہیں، بیسک سرجیکل میڈیکل ٹریننگ ہے اوبیسلی. اینڈ آئی واز ریزنگ ینگ فیملی ایز ویل. اس کے بعد جس میں آپ کو اسپیشل انٹرسٹ ہوتا ہے وہ اسپیشیلٹی ٹریننگ ہوتی ہے، ہائر اسپیشیلٹی ٹریننگ. جیسے مجھے ڈرمیٹالوجی میں اور جنرل فزیشین میں تھا. آئی ایم اے جنرل پریکٹیشنر، کنسلٹنٹ جنرل پریکٹیشنر تھا. تو پھر میری وہ ٹریننگ سٹارٹ ہو گئی ہے، اور وہ بہت ہی اسٹرکچر ٹریننگ ہوتی ہے. اس کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ آپ وارڈ میں گئے آ گئے، بس آپ کلینک میں بیٹھے آ گئے. اس میں آپ کی ایک اسٹرکچر ٹریننگ ہوتی ہے، آپ کی اٹینڈنس ہوتی ہے، آپ کی ٹیچنگ ہوتی ہے 1 to 1. اس کے بعد آپ کا مینٹور ہوتا ہے جو آپ کو ڈینری پرووائڈ کرتی ہے، 1 to 1 سٹنگ ہوتی ہے. پلس آپ کی اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ ایوری 4 months کہ میں نے کیا سیکھا ہے، میں نے کیا کیا ہے، میری کمپلیکیشنز کیا تھے، اور میں نے ریسرچ اور آڈٹ میں نے کیا اسٹارٹ کیا ہوا ہے. سو اس طرح سے اسٹرکچر ٹریننگ ہوتی ہے. وہ پچھلے تقریباً 15-16-18 سال اس ٹریننگ میں ہم لوگ رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. ٹھیک ہے. پھر جب وہ ہائر اسپیشیلٹی ٹریننگ ختم ہوتی ہے، اس کے بیچ میں ہی آپ نے ایگزامس کرنے ہوتے ہیں، وہ آپ کی پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ ہوتی ہے. آئی ایم اے ممبر آف رائل کالج آف جنرل پریکٹیشنر. ٹھیک ہے. اس کی میری ہے وہ ایک کوالیفیکیشن ہے. جب آپ ایگزامس کرتے ہو، اس کے بعد آپ کی جب ٹریننگ کمپلیٹ ہوتی ہے، ہائر اسپیشیلٹی ٹریننگ، تو آپ کو ایک سرٹیفکیٹ آف کوڈ ٹریننگ دیا جاتا ہے. اس کے بعد یو آر الاؤڈ ٹو پریکٹس، یو آر اے سیف ڈاکٹر. پھر وہ پھر اس کے بعد آپ کو ایک لائسنس ایشو کیا جاتا ہے جو جنرل میڈیکل کاؤنسل کرتی ہے، اور اس کے بعد آپ پریکٹس کرتے ہو. بات یہیں ختم نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد میں نے تو خیر میرا انٹرسٹ تھا، پھر میں نے اور پریکٹس کیا ڈرمیٹالوجی میں، پریکٹیکل ڈرمیٹالوجی میں میں نے ماسٹرز بھی کیا وہاں سے. اس کے بعد بات پھر آگے یہ چلتی ہے کہ جو ہر سال میں پریکٹس کر رہی ہوں، جہاں انگلینڈ کے میں ابھی بھی کر رہی ہوں، نا ریسنٹلی موو ٹو پاکستان، تو وہاں پہ پھر اس کی ری ویلیڈیشن ہوتی ہے. اس میں یہ ہے کہ میرا ابھی بھی میرے اوپر ایک کنسلٹنٹ ہے، ایک سینئر ہے، پروفیسر لیول کا بندہ ہے، جو مطلب جو ایکولی کوالیفائڈ تو ہوتا ہے ٹو میک شیور واٹ آئی ایم ڈوئنگ. اینڈ اینڈ آف دا ایئر وہ آپ کی برتھ ڈے کے قریب آپ کا ایک فکس کیا ہوا ہے انہوں نے ہر ڈاکٹر کا، تاکہ وہ مس نہیں ہو. انہوں نے ایک پیٹرن بنا لیا ہے. تو ہماری 1 to 1 میٹنگ ہوتی ہے، گڈ 2 to 3 hours کی یہ 1 to 1 سٹنگ ہوتی ہے، جس میں میرا ایک پورٹ فولیو آلریڈی بنا ہوا ہے الیکٹرانک، جو میں پڑھ رہی ہوں، جو میں کام کر رہی ہوں. ایون ٹوڈے سٹنگ مائی ٹیچنگ، جو میں پوسٹ گریجویٹ ٹیچنگ میں ہیلپ کرتی ہوں ٹرینیز کو،
وہ اور جو میں کام کر رہی ہوں, although میں تو جہاں ڈرماٹولوجی, PRP سیشنز ہیں اور بھی ہیں جو بھی, وہ سب میں اس کے اندر گاہے بگاہے جو انٹرسٹنگ کیس ہوتا ہے اس میں ڈالا جاتا ہے, اور جو میں انٹرسٹنگ میڈیکل پیشنٹ دیکھتی ہوں وہ بھی اس میں ڈالا جاتا ہے. لائک وہ جو ہے نا اس کے پھر ہم بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ آپ نے کیوں ڈالا, اچھا اتنا ہیئر فال تھا, اتنا وہ جو پیچز بن جاتے ہیں, کوئی ایک لنک میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں, اس پہ آپ نے کیا کیا, کیسا رزلٹ آیا, تو پھر اسی طرح سے پھر آڈٹ اور ریسرچ میں وہ چینج ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ اسے جنرل میڈیکل کاؤنسل میں وہ سبمٹ ہوتا ہے انگلینڈ میں, اور وہاں ایوری 5 years کے بعد کہا جاتا ہے, پھر اس کو 5 سال کو اس کو وہ لوگ ایکیومولیٹ کرتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کہ ہاں دس ڈاکٹر از سیف ٹو پریکٹس, تو پھر ہم پریکٹس کر سکتے ہیں. تو یو آر سیف ٹو پریکٹس الحمدللہ آئی ایم. تو اب آپ کو اندازہ ہوا کہ وہ جو ڈے کورس کر کے آپ کی PRP کرنے آئے ہیں بالوں کی اور سر کی اور فیس کی, ہی از ناٹ سیف ٹو پریکٹس. پلیز قابل کیا کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے پاس جائیے جو کوالیفائڈ ہیں اس کام کے لیے. اچھا مجھے بتائیے ڈاکٹر صاحبہ, یہ PRP ہوتا کیا ہے؟ اچھا دیکھیں, جو PRP ہے از اے پلیٹلیٹ رچ پلازما, ٹھیک ہے, یہ ایک تھراپی ہے جو کی جاتی ہے, اس کو آٹولوگس تھراپی کہتے ہیں. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب پیشنٹ کا ہی ہم بلڈ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر اس کو ایک سینٹریفیوج کیا جاتا ہے, سارا یہ سب کچھ ایسیپٹک میجرز میں کیا جاتا ہے, اس کے پراپر SOPs ہوتے ہیں جو فالو کیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں obviously everything comes with the price, تو وہ جو اتنا چیپ سیل ہو رہا ہے وہ پاسبل نہیں ہے, جو 3,000 روپے کا سیل ہو رہا ہے. ہاں یہ بھی ہو رہا ہے, اس میں پیکیجز بھی آ رہے ہیں, پیشنٹ کو ایک آدھ دفعہ میں شاید کوئی رزلٹ بھی مل جاتا ہو, یا اور اس کے بعد ایک پرچہ بھی دے دیا جاتا ہے 20-25 ہزار روپے کی دوائیوں کا, اس پہ پیشنٹ بہت خوش بھی ہوتے ہیں, دے ڈونٹ وانٹ ٹو اسپینڈ آن ایکچوئل تھنگ, ٹھیک ہے نا. تو اس کے اوپر پھر وہ جیسے وہ PRP پھر آپ وہ انجیکٹ کرتے ہو, اس کے ریزلٹس آتے ہیں, لیکن اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کنسلٹ کس سے لے رہے ہو. اسٹیپ 1 از کنسلٹیشن. سو ڈاکٹر شوڈ بی کوالیفائڈ ایز وی ڈسکسڈ بفور, اور وہ آپ کو پہلے ایگزامن کرے, آپ کی پوری ہسٹری لے, آپ کی کیا الرجیز ہیں, آپ کی کیا فیملی ہسٹری ہے, کوئی ریڈ فلیگ تو نہیں ہے. ریڈ فلیگ کا مطلب یہ ہے جب اگر میرا پیشنٹ میرے کلینک میں آ گیا ہے, میری کنسلٹیشن ہو رہی ہے ڈرماٹولوجی کے لیے, لیکن وہ پیشنٹ میری رسپانسبلٹی ہے. رسپانسبلٹی اگر میں اس کو ان شارٹ بولوں کہ میں اس کا کینسر مس نہ کروں. آپ سمجھ رہی ہیں, لوگوں کو بہت بعد میں پتہ چلتا ہے میں بہت تھکی ہوئی تھی, اسکن بہت ڈل تھی, رنگ کالا ہو رہا تھا, پگمنٹیشن ہو رہی تھی, تو میں نے فیئرنیس ٹریٹمنٹ کروا لیے, ڈرپس لگوا لی, گھر آ کے لگا دیتے ہیں, وہی آپ والی بات ہے, گھر آ کے لگا دیتے ہیں, بہت سستا ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ کی جو اسکن ڈلنس ہے اس کے لیے آپ کا ڈاکٹر, آپ کو میں یہ کہتی ہوں کہ کچھ آپ کے بلڈس ہیں آپ وہ کروائیے, ٹھیک ہے, میں آپ کو ایگزامن کروں گی, اس کے بعد آپ کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بہت ضروری ہے, کاسٹ تو پکڑی جائے نا کہ کیوں ہو رہا ہے, کیونکہ 10-15 سیرمز, وہ مہنگی دوائیاں, آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یو آر اسپینڈنگ لوڈ ہیل اماؤنٹ آف منی آن دیٹ, مگر جو آپ کا اصل جو ڈاکٹر جو آپ کو ایک کوالیفائڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پلیٹ فارم پہ آپ کو جانا ہے وہ جانا ہے. اور اسی لیے اب جو ہم نے یہاں پہ میں نے الحمدللہ ایک ہمارا ہم نے اسٹارٹ کیا ہے ڈاکٹر فائزہ ایستھیٹکس اینڈ میڈیکل پریکٹس کے نام سے, آئی ایم CEO آف دیٹ. تو اس میں وہ ایک پالی کلینک ہے, ٹھیک ہے, جیسے انگلینڈ میں ایک جنرل سرجری کہا جاتا ہے جو GPs جہاں بیٹھتے ہیں اور جہاں فرسٹ لائن آف کانٹیکٹ آپ ہوتے ہو, ٹھیک ہے. تو وہاں آپ ایزیلی آپ کو اپوائنٹمنٹ کے لیے بہت زیادہ ویٹ نہیں کرنا پڑتا, ایمرجنسی اپوائنٹمنٹ ہم اسکویز بھی کر لیتے ہیں, بچے, مینٹل ہیلتھ, کوئی اور ڈرماٹولوجی, اسپورٹس میڈیسن, تو ہم سارا کچھ وہاں پہ انڈر ون روف پیشنٹ کو آفر کر رہے ہیں. تو وہاں پر ایک PRP بھی ہے, مگر وہ اس PRP کے پیچھے پوری سٹوری ہے کہ اگر میرے پیشنٹ کو تھیلیسیمیا مائنر اتنا کامن ہے ہماری کمیونٹی میں, ٹھیک ہے, پیشنٹ آ رہی ہے, اب مجھے اسیس کرنا ہے کہ میرے پیشنٹ کا ہیموگلوبن 6 اور 4 پہ یہ گھوم رہی ہیں, ہارٹ کی بھی ہائپرٹروفی ہوئی ہوئی ہے, بڑا ہوا ہے, ہاں انیمیا بھی ہو رہا ہے, چاہیے کیا فیئرنیس ٹریٹمنٹ کہیں سے کرایا ہے, پگمنٹیشن ہے, ڈل ہے, تھکی رہتی ہیں, بریتھ لیسنس ہو رہی ہے, تو دیٹ از آئی تھنک دیٹ از ڈاکٹرز ڈیوٹی. مگر اس میں پیشنٹ کو بھی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ آپ سستے کے چکر میں نہیں جائیے, آپ کوالٹی, اور جہاں پیشنٹ کو ضرورت ہوتی ہے ہم نوک بھی کرتے ہیں اپنی پرائزز. اگر اس کو میڈیکل اگر وہ کاسمیٹولوجی کے لیے آ رہا ہے, کاسمیٹک تھنگس کے لیے میرے پاس آ رہا ہے, تو دیٹ از ناٹ اے لائف سیونگ پروسیجرز, رائٹ. لیکن اگر میرا پیشنٹ ہاں نیڈی ہے اور وہاں آ رہا ہے ہیئر فال کے لیے, مگر مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں اس کو ہماری ضرورت ہے, ہماری ایکسپرٹیز, یا ڈیفینیٹلی. سو the every like you know if I sum it up, the reason is just not to miss the underlying diagnosis. صحیح, ٹھیک ہے, آپ لائن سے پیشنٹس کو بٹھا کے سیم نیڈل سے 3-4-5 ہزار آئی ڈونٹ نو اس کے PRP کیے جائیں, آپ کر لیجئے, آپ کروا لیجئے,
ٹھیک ہے. مگر اینڈ آف دا ڈے کچھ ہو رہا ہے, ڈلنس ہے, کچھ ہے, اس کی اٹ از ویری افیکٹو ٹریٹمنٹ. It is without any in expert hands, it's without any complication so far. ڈاکٹر فائزہ, ہوتا ہے کہ ہمیں کوئک فکسز چاہیے نا, کہ اب ڈیٹیل میں جائیں گے, پھر انڈر لائن ایشو, پھر بہت سا کچھ نکلے گا, تھوڑا لائف اسٹائل چینجز بھی ہوں گے, تو بہتر ہے کہ کاسمیٹکلی کیا ٹھیک ہو سکے. اچھا مجھے بتائیے کہ اگر آپ کسی غلط جگہ جا کے کسی غلط شخص سے کرواتے ہیں پی آر پی, اور وہ ایک ہی نیڈل سے کر دیتا ہے, یا وہ 1 day کورس کر کے بیٹھا ہوا ہے, تو واٹ آر دا پوٹینشیل رسکس؟ دیکھیں اس کو میں اگر اس طرح سے بتاؤں, اگر آپ کہو کہ سیم نیڈل یوز کر رہا ہے, اوبیسلی پیپل نو کہ جو نیڈل پرک انجریز ہیں جو نیڈل سے ہو رہی ہیں, ایک نیڈل کو آپ تو کلیئرلی ٹرانسمٹ, اٹس اے کرائم, اٹس اے کرمنل ایکٹ آئی سے. ٹھیک ہے, یہاں پہ اٹس اے ان ایتھیکل پریکٹس. صحیح. کیونکہ جو کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں کرے گا, بیکاز یو آر چارجنگ فرام دا پیشنٹ, وائی یو آر ناٹ چینجنگ دا نیڈل. کیونکہ آپ جب چارج ہی نہیں کرو گے تو پھر آپ ایک ہی نیڈل لگاتے رہو گے. تو آپ کو جو لگنے والی بیماریاں ہیں وہ ساری لگ سکتے ہیں. ایسی ویسے آپ کو جیسے اگر جو بھی ڈیزیزز ہیں, لائک ایڈس بھی ہمارے اندر ہماری جو کمیونٹی میں ہے, اگر آپ اس پہ دے ڈونٹ ڈسکس اباؤٹ اٹ, بیکاز جب آپ پرک کر رہے ہو اور وہی نیڈل آپ دوسرے پہ لگا رہے ہو, ہیپیٹائٹس ہے, ایڈس ہے, اور انفیکشن کی تو آپ بات ہی نہ کرو, انفیکشن ویسے بھی سپرفیشل ہو جائے گا. لیکن جو آپ اتنا جو ڈیزیزز آپ لے کے جا رہے ہیں, انفیکشس ڈیزیزز, جس اے کوز آف انفیکشس ڈیزیزز, یہ از اے کرمنل ایکٹ. اگر ایک نیڈل آپ یوز کرنے کی بات کرو کہ کرمنل ایکٹ. انڈر کوالیفائڈ, ان کوالیفائڈ ڈاکٹر, میک اپ آرٹسٹ ہیں, MBBS ڈاکٹر ہیں, بیوٹیشینز ہیں, سیلون میں آپ چلے جائیں, ہم لوگ جاتے ہیں, آپ جاؤ, میں گئی ہوں, آپ کو نا تھوڑا سا اسکن آپ کی ڈرائی ہو رہی ہے, ہمارے اوپر ڈاکٹر بیٹھتے ہیں, آپ ان کو جا کے دیکھ لیں. میں چلی گئی اوبیسلی دیکھنے کے لیے, ویری جونیئر ڈاکٹر, آئی تھنک جب میں نے اس سے پوچھا MBBS کیا ہے, ہاؤس جو آپ کے ساتھ یہاں پہ بیٹھتی ہیں پارٹ ٹائم, ٹھیک ہے, آپ یہ لگا لیں, آپ یہ کر لیں, اس کا یہ ٹریٹمنٹ ہے, PRP ہے, فلانا, ہر چیز کا ٹریٹمنٹ. PRP بھی نہیں ہے, میں یہ نہیں کہوں گی, لیکن ایٹ لیسٹ یو شوڈ گو ٹو اے کوالیفائڈ پرسن ٹو گیٹ اے پراپر کنسلٹیشن. کیونکہ کنسلٹیشن سے بات شروع ہو رہی ہے, اور پھر آپ کو وہ بتائے گا ہاں PRP کروائیے, ضرور کروائیے, بیک ٹو بیک پروسیجرز ہیں وہ کروائیں. پھر اسی طرح سے جیسے آپ فیشیلز کرواتے ہو, ٹھیک ہے نا, یہ تو انفیوز کر رہے ہو آپ, اس کے رزلٹ ہی ڈفرینٹ ہیں. کیونکہ جو پلیٹیلیٹ ہے, اٹ از رچ آف پروٹین وچ اسٹیمولیٹ گروتھ, اٹ ہیز گاٹ گروتھ فیکٹرز, اور وہ اسٹیمولیٹ کرتا ہے آپ کے جو لوکل جو ریجوینیشن ہے, جو کولیجن ہے, اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے, ناٹ اونلی آن دا اسکن, ان دا جوائنٹ, ان دا مسلز. اب تو یہ پوسٹ سرجیکل بھی بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے, اس میں وونڈ میں وہ انجیکٹ کر دیتے ہیں بیفور دے کلوز دا وونڈ, اور اس کے رزلٹ بہت اچھے ہیں. گائنی میں یوز ہو رہا ہے, ایستھیٹک گائنیکالوجی بھی ہم لوگ آفر کرتے ہیں, اس میں بھی یوز ہو رہا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یوزلی کہا جاتا ہے کہ بہت مہنگا ہوتا ہے, اور اسی لیے شاید لوگ کوالیفائڈ لوگوں کے پاس نہیں آتے نا, کہ مہنگا بہت ہے, تو جسٹیفائی کریں کہ یہ اتنا مہنگا ہے کیوں؟ اچھا دیکھیں, جو ہم یوز کرتے ہیں, میں اسے مہنگا تو نہیں کہوں گی, ٹھیک ہے, مہنگا از ناٹ اے ورڈ, اصل میں وہ ریلیٹیولی مہنگا لگ رہا ہے, وہ 3 سے 5 ہزار سے کم کر, کیونکہ آپ لوکلی جو چورن بیچ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے اس کو لگ رہا ہے. ورنہ جو وٹ وی آفر سوئس ٹیکنالوجی. انفارچونیٹلی مجھے یہ کہنا بہت برا لگتا ہے کہ میں باہر سے سامان منگوا رہی ہوں, کیونکہ وہ کوالٹی یہاں بن نہیں رہی ہے. صحیح ہے نا, آئی ایم ریئل پاکستانی فرام مائی ہارٹ. مگر یہ ہے کہ مجھے سوئٹزرلینڈ سے جو ہماری امپورٹ ہوتی ہے, ریگن لیب, آپ گوگل کر سکتے ہیں آرام سے اس کو, ریگن لیب کا ٹیوب ہم یوز کرتے ہیں, اور جو پرائزز آپ مجھے بتا رہی ہیں, میری تو ٹیوب بھی اس میں نہیں آتی ہے. آئی کین انڈرسٹینڈ. اور پراپر اگر آپ ہمارا وہ وزٹ کریں گے, ایگزامینیشن روم, ہمارا پروسیجر روم از سیپریٹ, وہ کوئی واک وے نہیں ہے کہ ہر کوئی آ رہا ہے, اٹ از اے ریسٹرکٹیڈ ایریا. اس کے جو SOPs ہیں وہی ہمیں اتنے مہنگے پڑتے ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں. ایون اب میں دیکھتی ہوں ایک ہی شیٹ پہ پیشنٹ لیٹے جا رہے ہیں, ایک ہی گلوز سے, سب ایسا نہیں ہے. یہ تو میں نے اس کے بعد جو وہ ہم لوگ یوز کر رہے ہیں ٹیوب, ریگن لیب کی امپورٹڈ سوئس ٹیکنالوجی, اوبیسلی اٹ کاسٹ می. اس کے بعد پھر ٹیکنیک آتی ہے, ٹھیک ہے, کنسلٹیشن آ گئی, آپ کی اکوپمنٹ آ گئی, اسٹرلائزیشن آ گیا, پھر ٹیکنیک آ گئی, ٹھیک ہے. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ انجیکٹ کر رہے ہیں آرٹریز کے اندر, یو ڈونٹ نو وٹ یو آر ڈوئنگ, آپ کو نہیں پتا کہ کون سے ایریاز میں کیا جاتا ہے, جہاں پہ منیمم ٹراما کے ساتھ آپ پیشنٹ کو پراپر PRP انفیوز کر سکتے ہو. تو اٹ آل کمز ود اے اسٹرانگ میڈیکل بیک گراؤنڈ, ود اے اسٹرکچرڈ ٹریننگ. آپ آئی ڈونٹ نو ہاؤ دا پیپل آر ایکسیپٹنگ, اب کیونکہ لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہیں وہ سستا PRP, اور اس کی وجہ سے دیکھیں ایک اوور آل مارکیٹ کا بھی ایک ہوتا ہے نا کہ پیپل لک ایٹ دا پرائس فرسٹ,
کہ ان کو لگتا ہے یہاں سے بھی یہی PRP ہے اور وہاں سے بھی وہاں 25,000 یا 18,000 چارج کریں اور یہ تو مجھے 5,000 میں مل رہا ہے. اچھا بالکل کنکلوڈ کرتے ہیں ہم اس ٹاپک کو. مجھے بتائیے کہ کوئی ایک میسج جو ویسے تو آپ نے کئی دفعہ مطلب بہت دفعہ مینشن کیا کہ ہمیں کوالیفائڈ لوگوں کے پاس جانا چاہیے, لیکن اینی تھنگ ایلس جو آپ نے اپنی پریکٹس میں آپ فیس کرتی ہیں اور اس پروگرام کے توسط سے آپ آڈینس سے کہنا چاہیں گے؟ ہاں کچھ تو پوائنٹس ہیں ہمارے ویورز تاکہ جان لیں اس بات کو کہ نہیں جانا ہے ہر کسی کے پاس. واٹ آر دا پوائنٹس؟ ہاں میرے خیال سے ابھی تک اتنا کلیئر ہو گیا ہوگا کہ نہیں جانا ہے. بالکل نہیں جانے والی بات کلیئر ہو گئی. اس کے بعد کیونکہ آپ اپنا خیال رکھیں, یو آر یور باس, آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے, کوئی آپ سے نہیں کہے گا. اگر میں اسکن کی بات کروں, ڈرمیٹالوجی, ایسٹھیٹکس کی بات کروں, دس از اے کاسمیٹک پروسیجر. مگر آپ آئیے تو صحیح, آپ آئیں, کنسلٹیشن لیں. پگمنٹیشن ہے, ملازمہ ہے, ساتھ میں ویکنیس بھی ہے, لانگ اسٹینڈنگ ڈائبٹیز چلی آ رہی ہے, ٹھیک ہے, السر یہاں پہ چھوٹا سا دانہ ہے, بہت عرصے سے چل رہا ہے, آپ میرا PRP تو کر دیں, ٹھیک ہے نا. اچھا اس کا کیا کریں, یہ تو اورل کینسر ہے, ہو ول ٹیل دم؟ ڈاکٹر. تو میرا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں ہے کسی کو یہاں پہ, لیکن پلیز ڈو کنسلٹ ود دا کوالیفائڈ میڈیکل پریکٹیشنر, ٹھیک ہے. دوسرا وہ جو پلازما ہوتا ہے وہ ڈاکٹر دیکھ کے بھی بتا دیتا ہے کہ یہ اس میں پلازما کی کوالٹی سے بھی پتہ چلتا ہوگا کہ کسی کوئی بیمار شخص ہے یا نہیں. ڈز اٹ ہیپن؟ ناٹ ریئلی کہ اگر آپ وہ نکالتے ہو اور سینٹریفیوج کرنے کے بعد وہ جو اس کی ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے اس سے, ناٹ ریئلی. اٹ ڈپینڈز آن پیشنٹ ہائیڈریشن اسٹیٹس, اس میں ملٹیپل فیکٹرز ہیں, اس کے ڈفرینٹ کلرز ویری کرتے ہیں. اٹ کمز ویری پیلش کلیئر ٹو لٹل بٹ ڈارکر, مگر اگر آپ نہیں اس سے نہیں بتا سکتے. اس سے پہلے آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ جب آپ پیشنٹ کو ٹیبل پہ لے کے جا رہے ہو تو آپ کو پتا ہو کہ آپ کس پیشنٹ کو وداؤٹ اینی انڈر لائن ٹریٹمنٹ کاز کر رہے ہو, اینی کنڈیشن, یا اس کی کوئی لانگ اسٹینڈنگ ٹریٹمنٹ. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان میں یہ نہیں ہو سکتا, ان پیشنٹ میں بالکل ہو سکتا ہے یہ ٹریٹمنٹ, لیکن اس کو بھی تو ایڈریس کیجیے. صحیح, ٹھیک ہے نا, آپ کچھ مس نہیں کرو, اس کو ایڈریس کرو تاکہ وہ جو گلو ہے وہ انٹرنلی آئے, تو وہ لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے. صحیح, اور اس کے ریزلٹس بہت اچھے ہیں, کوئی رسک نہیں ہے. اسکن کو فریش کرتا ہے, کولاجن اوبویسلی اندر سے کولاجن بوسٹ ہوتا ہے, اور اس کے اندر جو ریجوینیشنز ہوتی ہے, گلوئنگ ہے, وہ ایک ٹو سم ایکسٹینٹ پیشنٹ میں آتی ہے. اسکارنگ جو ہے اب کچھ بھی, ہاں اس کو لوگ سیل کرتے ہیں وہ فلٹر لگا کے 100%, یس اٹ کمز نیئر ٹو دیٹ, ٹھیک ہے. اور پھر اب وہ کورین گلاس اسکن کو بہت سیل کیا جا رہا ہے, وچ از ریئلی ان ایتھیکل. پلس دیکھیں ہم جینیٹکلی اس طرح ڈیزائنڈ نہیں ہیں فار دا گلاس اسکن. دس از واٹ آئی ٹیل لاٹ آف پیپل کہ معجزہ نہیں ہو جائے گا, کوئی جادو نہیں ہے. آپ کی جو کرنٹ سچویشن ہے وہ امپروو ہو سکتی ہوتی ہے, بہت حد تک ہوتی ہے, 60-70% ہوتی ہے, اس سے بھی زیادہ کچھ لوگوں کی ہوتی ہے. لیکن جب انٹرنلی آپ ہوتے ہو اتنے ٹاپ اپ ود ایوری تھنگ, کوئی ڈیفیشنسی نہیں ہے, پلس آپ اچھے ڈاکٹر سے PRPs اور میزوز اینڈ ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ ہیں, اسکن ٹائٹننگز ہیں, ایون وہ لیزرز بھی جو بیسک کروا کے آ جاتی ہیں, ڈیمیج ہے, گڑھے پڑے ہوئے ہیں, آئی ڈونٹ نو ہاؤ دے آر سیلنگ ویری چیپ اسٹف, ایوری ڈور از ڈوئنگ اٹ انفارچونیٹلی. لیکن یہ اب تو پیشنٹ کا کام ہے ایکچولی. ہم تو آپ کے پلیٹ فارم ہے, جیسے آپ کام کر رہے ہو, ہم لوگ پیشنٹس کو بتاتے ہیں, تو اتنا ہی کیا جا سکتا ہے, اویئرنیس کریٹ کرنی ہے, جو وی آر ٹرائنگ ٹو. ڈیسیژن تو پیشنٹ کا اپنا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فائزہ فار آل دس انفارمیشن. کاش کے لوگ سمجھ جائیں کہ آپ کی اپنی اسکن ہے اور خدا نخواستہ کچھ ہو جائے گا تو آپ ہی نے بھگتنا ہے. آپ کی باڈی بھی اپنی ہے, باڈی بھی اپنی ہے, اسکن بھی اپنی ہے. اور مجھے لگتا ہے یہ لازوال بیوٹی از اے فالس کانسیپٹ. آپ کو اپنی ایج کو بھی آپ, ہمارے ہاں پرابلم یہ ہوا ہے کہ انسٹاگرام کے فلٹرس کے قریب ترین ہم جانا چاہ رہے ہیں, وچ از ابسرڈ. نہیں اسے دیکھیں, ایک گریس ہے نا, آپ ایک گریسفلی آپ میچیور ہو رہے ہوتے ہو, تو اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کے رنکلز اس کو بہت حد تک ختم کرتا ہے, بہت حد تک ختم کرتا ہے. مگر آپ نے ریگولرلی ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے. ایج آپ پھر بھی ہوں گے, ہاں ایج آپ ہوں گے, گریسفلی ایج آپ ویسے اگر آپ کچھ نہ بھی کرائیں تو آپ گریسفلی ایجڈ ہوں گے, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ یہ ٹریٹمنٹ لیتے ہیں تو دے آر جسٹ ناٹ, آپ کو اس میں کچھ فلرز وغیرہ بھی نہیں ہے, کچھ ہم ایک بیلنس فیس دیتے ہیں آپ کو. اگر آپ دیتے ہو فلر ٹو سم ایکسٹینٹ اٹس فائن, بوٹاکس ٹو سم ایکسٹینٹ اٹس فائن. اب وہ اتنا بھر لیا ہے کہ منہ ہی نہیں بند ہو رہا ہے, یہاں تک چلا گیا. کیونکہ ایک تو میں پراپر کمپلیکیشن کلینک کرتی ہوں, اس کے اندر مجھے تقریباً وہ جو ہے جو فلر اوور فلڈ جو فلرز آتے ہیں یہاں پہ, جن کو نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا ہے اس طرح سے, لپس پہ بھی اوپر گئے ہوئے, تو اس کو ہم لوگ ہائیڈلائز کرتے ہیں. اس کے اندر ہاں کمپلیکیشن کلینک, اس کا انڈو کر رہی ہوتی ہیں جو گڑبڑیں ادھر ادھر سے کروا کے آ جاتی ہیں.